هل الحج يغفر جميع الذنوب؟ قال لي طب بس معلش اصل انا ما كنتش بصلي، فهل يغفر عدم صلاتي؟ لكن الثلاث اربع خمس 10 سنين 20 سنه الماضيه مانيش قادر اعيده. قلت له الائمه الاربعه بيقولوا ده دين في رقبتك، الاربع ركعات دول هتاخد عليهم 10 ثوابات، 10 في 4 ب40. الفريضه هتاخد عليها 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mubarak Azhari, semoga selalu sehat, semoga selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini sahabat sekalian, saya ingin menayangkan fatwa-fatwa Syekh Ali Jum'ah ketika ditanya tentang beberapa hal. Yang pertama, beliau ditanya bagaimana keutamaan ibadah haji. Apakah ibadah haji itu dapat menghapus dosa-dosa yang terdahulu, termasuk dosa sholat yang mungkin sering kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, beliau ditanya tentang bagaimana cara mengganti sholat yang sudah kita tinggalkan 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun yang lalu. Semua dijawab dalam video yang akan kita tayangkan berikut ini. هل الحج يغفر جميع الذنوب؟ الإجابة نعم، يغفر جميع الذنوب. قال لي طب بس معلش اصل انا ما كنتش بصلي، فهل يغفر عدم صلاتي؟ نعم يغفر عدم صلاتك، ولكن بعدما ترجع من الحج إياك أن تترك الصلاة، تبقى صفحة جديدة مع ربنا، مش ترجع وتقول طب أنا هحج بقى كل سنة وكل سنة هسيب الصلاة واروح احج اغسل نفسي واجي. في عقليات كده، اوعى اياك، انت كده بتستهين بالدين. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم الحج يغفر كل ذنوب بشرط ان ترجع فلا تذنب، يعني فتبدأ حياة جديدة. فيبقى اذن القضية يا جماعة قضية ايه؟ قضية التعامل مع الله. أين قلبك الضارع إلى الله، المتعلق به سبحانه وتعالى، المراقب لخلجات نفسه له سبحانه وتعالى؟ فالحج يغفر كل الذنوب، ولكن عند العودة تبدأ حياة جديدة، جدد حياتك مع الله وتصلي الفرائض وهكذا. قال لي طيب أنا مش قصدي كده. قلت له امال قصدك ايه؟ قال لي قصدي ان انا مش عايز اعيد اللي فات. انا حجيت وبدات صفحه جديده ورجعت وصليت وانتظم في الصلاه، لكن الثلاث اربع خمس 10 سنين 20 سنه الماضيه مانيش قادر اعيده. قلت له الائمه الاربعه بيقولوا ده دين في رقبتك، ولازم عليك ان انت تعيده مع كل صلاة. صلي صلاة. والزكاوة مع الله لو كنت ذكي تعمل كده. قال لي ليه؟ قلت له لان الصلاة دي احسن من السنة. الفريضة اعلى في الثواب واحسن من السنة. وما تقرب الي عبدي بأحب مما افترضته عليه. انت صليت الظهر وتقوم تصلي 4 ركعات سنة، ال4 ركعات دول هتاخد عليهم 10 ثوابات، 10 في 4 ب40. الفريضة هتاخد عليها 1000، 1000 في 4 ب4000.
يبقى انت عبيط ولا ايه؟ الله، ما الاربع ركعات هم الاربع ركعات، انما الاعمال بالنيات. خلي قلبك ان دي فريضه، قوم تاخد 4000 ودي كانت سنه. فانت ليه مش راضي اولا تسدد الدين اللي عليك، وثانيا تطلب الاعلى في الاجر؟ انت بتضيع على نفسك اجر ليه؟ فاذا الذكاء مع الله واقف مع مين؟ مع كلام الائمه الاربعه. Ya sahabat sekalian rahimakumullah, ternyata ibadah haji itu adalah ibadah yang luar biasa. Salah satu alasan mengapa haji yang mabrur tak ada balasan yang setimpal dengannya kecuali surga, saya kira ini apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Ali Jum'ah, bahwa haji itu dapat menghapus dosa-dosa kita yang terdahulu, termasuk dosa-dosa ibadah sholat yang selama ini mungkin kita tinggalkan. Tapi dengan syarat, kata beliau, setelah kita pulang berhaji, kita bertobat dan tidak akan mengulanginya kembali. Berarti setelah berhaji, sholat ditunaikan, dirutinkan, begitu ya. Nah, bahkan menurut beliau paling bagus adalah seorang hamba itu paling bagus ketika dia sudah bertobat tadi, dia berusaha untuk mengganti sholat-sholat yang sudah ditinggalkan. Beliau menyebutkan bahwa pendapat imam mazhab yang 4, bahwa sholat yang ditinggalkan itu tetap menjadi hutang bagi kita. Dan cara menggantinya, setelah kita melaksanakan sholat, kita sholat kembali. Berarti setelah sholat subuh, kita sholat subuh. Setelah sholat zuhur, kita sholat zuhur lagi. Setelah sholat asar, kita ganti lagi dengan sholat asar, untuk mengganti sholat-sholat yang sudah kita tinggalkan di masa-masa yang lampau. Bahkan beliau sebutkan ternyata pahala sholat fardu itu lebih besar. Nah, selama ini kan kita mendengar pahala sholat fardu berjamaah itu 27 derajat lebih utama ya. Tapi di sini beliau sebutkan setiap satu rakaat dari sholat fardu yang kita tunaikan, ternyata Allah berikan nilai pahala 1000 pahala. Berarti kalau sholat zuhur 4 rakaat 4000 pahala. Dibandingkan dengan sholat sunnah, setiap rakaatnya itu 10 pahala. Berarti kalau sholat sunnah 4 rakaat ba'diyah, misalnya setelah sholat zuhur 2 rakaat, kemudian kita berdiri lagi untuk melaksanakan 2 rakaat berikutnya, maka kita menuai pahala 40 pahala. Jadi lebih utama sholat fardu. Nah, pendapat yang paling terbaik, kata beliau, ketika kita malu dengan Allah, ketika kita merasa dekat dengan Allah, maka ambillah pendapat imam mazhab yang 4 ini, bahwa sholat yang sudah kita tinggalkan tetap menjadi hutang bagi kita yang meninggalkan sampai kita tunaikan. La kafaratun laha illa dzalik. Karena sholat yang dilupa maupun yang ditinggalkan, tidak ada penebus yang paling pantas dengan itu kecuali dengan sholat itu juga. Sahabat sekalian rahimakumullah, semoga bermanfaat, dan kita insya Allah jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Untuk tidak ketinggalan manfaat dari video-video Mubarak Azhari, tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, dan yang paling penting, berikan komentarnya untuk video-video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.